الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقل اف ولا تنہرہما صدق اللہ العلی العظیم۔ چند دن پہلے ایک ساتھی کا فون آیا کہ میرا لڑکا بڑا ہے، جوان ہے، میرا کہنا نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے میرے سے بھی اور اس کی اپنی والدہ سے بھی۔ 7-8 سپارے اس نے حفظ بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ پڑھنے بھی نہیں جاتا اور بدتمیزی بھی کرتا ہے اور کچھ دوسرے دردوں میں بھی پڑ گیا ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کریں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے کیا کرنا۔ آج کل یہ مسئلہ عام طور پہ ہے، اکثر میرے شکایتیں آتی ہیں کہ یہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ ایک دفعہ میں سنجوروں میں گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ اس کی اولاد دعا کریں، اس کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانتے۔ میں نے اس سے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں کہ جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر تمہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا کہنا تم کبھی کبھی مانتے ہو، تمہاری اولاد بھی کبھی کبھی تمہارا کہنا مانتی ہے، حساب برابر ہو گیا، تو شکایت تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تقل اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو یا اللہ جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم فرمایا ایسے آپ ان پہ بھی رحم فرمائیں۔ ان کے لیے دعا بھی کرو اور ان کے سامنے اپنے پر جو ہیں اپنے ہاتھ پھیلائے رکھو نرمی کے ساتھ۔ لیکن بات الٹی ہوتی ہے، دکھ انسان کو ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو اتنے عرصے سے پالا، اتنا میں نے اس پہ خرچ کیا، اتنی پیار محبت دیا، اور اب بڑا ہو کے مجھ سے کہنا نہیں مانتا۔ لیکن اس بات سے کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کس نرمی سے، کس محبت سے اللہ نے مجھے پالا ہے، اور میں اللہ کا کتنا کہنا مانتا ہوں۔ اولاد کہنا نہیں مانتی تو دکھ ہوتا ہے، ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو کیا اللہ کو دکھ نہیں ہوگا کہ بندہ میرا پیدا میں نے کیا، اس کی ضروریات میں نے پورے کی، اور رات کو ہم نے کھانے نہیں دیا ہے، رزق میرے رب نے دیا، ہم ایک وسیلہ بنے ہیں اس کے۔ جو وسیلہ بنتا ہے اس کے لیے اتنی انسان کو دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں کھانے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، اور ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کی، اگر ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کو کتنا دکھ ہوگا۔ لیکن اس بات سے کبھی نہیں ہوتا، اس بات کبھی دھیان نہیں جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
یہ بھی ٹھیک ہے کہ اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن ہماری اولاد ایسی بدتمیز آج کل ہو گئی ہے کہ ہم کہنا سانا مانے آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر ان پڑھ ہے یا تو بیٹا تھوڑا سا اگر 2-4 نماز پڑھ لیا تو سمجھا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ باپ کو پہچان تک چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پاس وہاں مل میں ایک شخص وہاں کلرک تھا، اس کا باپ گاؤں میں دیہاتوں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ کیسے ایسے ملنے کے لیے آیا تو کسی نے پوچھا کون ہے، تو کہہ رہا میں ہمارے گھر کے نوکر ہیں۔ باپ کو نوکر بنا دیا کر دیا۔ اب اس باپ کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سزا کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنت میں چلے جائیں گے، ساری مخلوق حساب کتاب کر کے سب جنت میں چلے جائیں گی، اور جن کی دوزخ میں سزا پوری ہوگی وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ سن کے پریشان ہوں گے، اللہ کے سامنے عرض کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے آپ کی ہی امت کے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ کے سرش کے سامنے سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو نکالیں۔ اللہ فرمائیں گے یا حبیب اپنا سر اٹھائیے کہ بخشش نہیں کی جائے گی، یہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ان کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت میں تشریف لے جائیں گے، وہاں پھر ان کی آواز سنیں گے، پھر پریشان ہو کے پھر اللہ کے سامنے عرض کریں گے، وہاں سے پھر بھی جواب ملے گا ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسری دفعہ جب یہ ہوگا تو نبی صلی اللہ فرمائیں گے جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نبی سے فرمائیں گے یا اللہ ان کے ماں باپ کو میری شناخت کروائیں۔ پھر نبی سے شناخت ہو جائے گی کہ یہ فلانے کا باپ ہے، فلانے کی ماں ہے، ان سب کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کنارے پہ آئیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ یہ تمہاری اولاد کی حال ہے۔ جب تک آپ ان کو معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جب ان کی حالت دیکھیں گے تو پھر کے معاف کریں یا اللہ ہم نے معاف فرمایا۔ اللہ فرمائے اب دیکھا ہم کہتے ہیں ماں باپ کی مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اللہ بھی اپنے ہمارا ایمان ہے کہ جو ذات انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے عرض کریں اور اللہ کی دعا نہ قبول کریں، یہ ناممکن بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے۔ ہم کہتے ہیں باپ پڑھا لکھا ہو گیا، تمیز نہیں ہے، باپ کو کرنے کی عقل نہیں ہے۔ دیکھیں داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک مقدمہ ان کے پاس آیا، ایک کسی کی بکریاں کسی کے زمین میں چلی گئیں اور انہوں نے فصل کا نقصان کر دیا، ساری فصل کھا لی۔ مقدمہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے پیش ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنے کی اس کی بکریاں ہیں، یہ بکریاں نقصان والے دے دیجیے، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ جتنی کی فصل نقصان کیا ہے اتنی کی بکریاں تھیں اور اس کا حساب برابر ہو گیا، اس کو دے دیا، حساب برابر ہو گیا۔ فیصلہ تو ٹھیک تھا، جتنا کا نقصان تھا اتنا اس کا ماضی فیصلہ ٹھیک کیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ غلط تو نہیں کیا، فیصلہ ٹھیک تھا۔
سلیمان علیہ السلام نے وہاں عرض کیا کہ اگر یہی فیصلہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو ایک دوسرے نمونے سے فیصلہ کرتا، ایک دوسرے نمونے سے فیصلہ کرتا۔ داؤد سے فرمایا تم نے آپ کیسے فیصلہ کرتے؟ فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو ادھار کے طور پہ دے دیے جاتے ہیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کا دودھ بیچو، ان کو جانور جو ہوتی ہے وہ آن کے بیچ کے ان کا فائدہ اٹھاؤ، جب تمہارا نقصان پورا ہو جائے تو یہ اس کو واپس کر دو۔ اس لیے کہ اگر ساری مال اس کو دے دیا یہ بے روزگار ہو جائے گا، ہمیشہ کا یہ تندرست ہو جائے گا تو بے روزگار ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھاؤ جب تک تمہارا نقصان پورا ہو جائے، پھر اس کو واپس کر دینا۔ دراصل فرمایا یہاں یہ فیصلہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے جیسا کا جو ہوتا وہاں کے آج کل کی اولاد ہوتی تو سیدھا کھڑا رہتا، ابا آپ کا بات کرنے کی عقل نہیں ہے، ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا نہیں آتا۔ تو یہ ہوتی ہے عقل مندی۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اولاد نافرمان ہے، سب کچھ ہے، جب ہے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ایک سوال ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہم نے اس کو اتنا خرچ کیا، پڑھایا لکھایا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، ماں سردیوں کے دنوں میں گیلے کپڑے پہ سوئی، اس کو خشک کپڑے سوایا، اپنی بھوک کا خیال نہیں رکھا، بچے کے منہ میں ڈال دیا، اپنے باپ نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، کما کے لا کر جو کبھی بچوں کو اولاد کے منہ میں ڈالا، اور جب بڑا ہو گیا تو باپ کے سامنے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تکلیف تو ہوتی ہے، یہ بات تو نہیں کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ یہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ نافرمان اولاد ہوتی کیوں ہے۔ دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وہی جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، مخلوق ہماری کہنا نہیں مانے گی، سیدھی سی بات ہے۔ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اولاد مخلوق تو الگ بات رہی، اولاد بھی ہمارا کہنا نہیں مانے گی۔ جتنا اللہ کا کہنا مانتے جائیں گے مخلوق خود بخود ہمارا کہنا مانتے جائیں گی، پھر اولاد تو کیا، ہمارے عام انسان تو کیا، پھر جانور پرندے چندے سب ہمارا کہنا مانیں گے۔ اولاد کی بات تو ایک چھوڑ دیں، عام انسانوں کی بات دوسری طرف چھوڑ دیں، لیکن ہمارے جانور پرندے چرندے سب ہمارا کہنا مانیں گے۔ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، کوئی مخلوق ہمارا کہنا نہیں مانے گا۔ دو آدمی کی ایک بزرگ کو ملنے کے لیے گئے، گھر پہ جا کے درخت کیا کہ جنگل کی طرف گئے ہوئے، حضرت جنگل کی میں گئے ہوئے، چلو جنگل کی طرف نکل گئے، دیکھا تو حضرت جنگل سے آ رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا ہے، شیر پہ رکھا ہوا ہے، اور اژدہا سانپ کو کوڑا بنایا ہوا ہے، اور شیر کو مارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب شیر تو جنگل کا جان ہے، وہ تو انسان کو چی پھاڑ کھائے، تو حضرت شیر پہ سواری بھی کر رہے ہیں اور اژدہا کو کوڑا بھی بنایا ہوا ہے اور لکڑیاں بھی پر رکھی ہوئی ہیں جنگل کے پاس۔ اللہ کا کہنا مانیں گے تو جانور بھی ہمارا کہنا مانیں گی، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارا کہنا نہیں مانیں گی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ 3 عورتیں کنویں پہ پانی بھر رہی ہیں،
شام کا ٹائم ایک نوجوان لڑکا پاس سے گزرا تو ایک نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان اور گزرا، دوسری نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے۔ وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان گزرا، کسی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بچے نے دیکھا ماں منہ پہ پانی بڑھ رہی ہے، اس نے وہاں سے آیا، جو پانی کا مٹکا تھا وہ اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، امی کا ہاتھ پکڑا، امی چلو گھر چلے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کا دین پڑھ رہا ہے۔ ہم نے بچوں کو انگریزی تعلیم دکھائی ہے، انگریزوں کا علم سکھایا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اگر یہ کہیں کہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ ہمیں روزی کمانے کے لیے، دوسرے کام کے لیے یہ ہنر ہے۔ علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، علم اس کو کہتے ہیں، یہ ہنر ہے۔ ہم ہنر کے پیچھے تو اپنی اولاد کو کہاں یہ باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں، اور اللہ کا دین پڑھانے کے لیے مسجد میں ہمارے پاس نہیں آتے۔ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا نہیں ہے کہ اولاد کیا ہے، اللہ کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ کے حقوق کیسے ہیں، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوائی، کھڑے ہو کے پانی پینے سکھایا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سکھایا۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ ہماری اولاد کیسی ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کبھی کہتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تو مذاق میں، لیکن بات اس کی ٹھیک تھی، کہا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اپنی اس کو بھینس کا دودھ پلاتے ہیں، اپنا دودھ نہیں پلاتے، یہ اس میں عورت کی صحت کمزور ہوگی۔ بھینس کا دودھ پلاتے ہیں، جب بچپن سے ہی اس کے پیٹ میں بھینس کا دودھ، جانور کا دودھ جائے گا تو اس کی عادتیں بھی بھینسوں جیسی، جانوروں جیسی ہوں گی، انسانوں جیسی تو نہیں ہوں گی۔ ہاں کسی کا دودھ نہیں ہے، ایک مجبوری ہے تو یہ غلط بات ہے، لیکن جس کا ماں کا دودھ ہو اور اس کے باوجود بھی اگر جانوروں کا دودھ پلائے تو عادتیں اس کے جانور جیسے ہوں گی، انسانوں جیسے تو نہیں ہوں گی۔ ماں نے اپنے اولاد کو سینے سے لگایا ہی نہیں، اس کو بتایا نہیں کہ میری اولاد ہے۔ بچپن میں اپنی اولاد کو، اپنے ماں جو ہے بچپن میں وضو ہو کے اپنے اولاد کو دودھ پلائیں۔ ماں نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وضو کر کے اپنے اولاد کو دودھ پلائیں۔ بڑا ہو کے دیکھیں اگر وہ کہنا نہ مانے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہنا نہ مانے ماں کا، لیکن ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، تو اولاد تو پیسی ہوگی۔ جانوروں کا دودھ پلائیں گے، جانوروں سے حرکت کریں گے، انسانوں کو دودھ پلائیں گے، انسانوں سے حرکت کریں گے۔ جس چیز کی صحبت انسان کے پیٹ میں خوراک جائے گی ویسے اس کے اخلاق بنے گے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھایا ہوا پیٹ میں جائے گا تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ حرام پیٹ میں جائے گا، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسروں کا جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو جب ہماری اولاد نے ہمارے ماں کا دودھ پیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ماں کا کہنا مانے گی۔ باپ نے صبح سے لے کے شام تک جانا، گھر میں آ کے دیکھا، میں وہاں مل میں تھا تو ایک سے کہنے کا، وہ فیصلہ بات کا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کام، اس کی سروس ہے لاہور میں، وہ صبح فیصلہ سے لاہور جاتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ پوچھا وہاں کہ تمہارا چھوٹا بیٹا کتنا ہے، کتنا پڑا ہوا ہے، تو اس نے بولا 1 2 اور 2.5 اتنا پڑا۔ بولا یہ کیا بات ہوئی، ناپ کے بتایا کہ 1 2 فٹ کا۔ کہا میں جب صبح جاتا ہوں تو سویا ہوا ہوتا ہے، اور جب شام کو جاتا ہوں تو بھی سویا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی کھڑا ہو میں بتاؤں کتنا بڑا ہے، وہ کھڑا مجھے کوئی ملا نہیں، سویا ملا ہے، تو ناپ لیتا ہوں کتنا بڑا ہے۔ ٹائم ہی نہیں اپنے اولاد کو دینے کے لیے۔ جب ہم اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے،
اولاد کے سامنے بیٹھ کے اس کو دین کی بات نہیں بتائیں گے، اس کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اس کا پتہ ہی نہیں سمجھے گا کیا ہے، تو اولاد ہمارا کیسے کہنا مانے گی؟ اس کا پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، نہ ہم نے اولاد کو اپنا دین کا کہنا سکھایا، تعلیم دی، اور نہ ہم نے اس کو ٹائم دیا۔ یہ تصویر کا ایک رخ بن گیا کہ ہم نے دونوں چیزیں نہیں دی، اولاد کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور دوسرا رخ ہم نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا۔ جب ہم اپنے رب کا کہنا نہیں مانا تو اولاد نے ہمارا کہنا نہیں مانا۔ پھر ہم بھاگتے ہیں کہ ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ہمیں وظائف ہے پڑھنے کے لیے۔ ارے پڑھنے کے لیے کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا پڑھنے کے لیے؟ اس کے دماغ اس کا ابھی جوان ہو گیا، اب اس کے دماغ میں وہ بیٹھ جو تم بچپن میں بٹھاتے تو بڑا ہو کر دماغ میں کیا بیٹھے گی؟ اس کے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تربیت کی ایک حد ہوتی ہے، بچوں کی تربیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب تک باپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اسکول میں بھیجا، آپ کو سب پتہ نہیں ہو باہر اسکول میں کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، راستے میں کھیل کود، شام کو گھر آ گیا، میں پڑھ کے آ گیا ہوں۔ یہ میرے اپنوں کے ساتھ میرا واقعہ ہے۔ یہاں سے ہمارے اپنے کے داخل کروایا، سال کے بعد مجھے پوچھا، پرنسپل سے پوچھا جی ہمارے بچے یہاں پڑھنے والے کہاں، کون سے آپ کے بچے کہاں آئے تھے؟ وہ یہاں آئے ہیں، مجھے تو آتے ہی نہیں۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے پڑھنے گئے ہیں، وہ کہیں اور دونوں میں پڑھتے ہیں۔ ارے بچوں کو اسکول بھیجیں تو دیکھیں ان کے پیچھے کیا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں نہیں پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں تو کن لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لیکن ہم نے تربیت ہی نہیں کی۔ جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں پڑھی ہوگی تو ہماری اولاد کہنا نہیں مانتی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، ان کی حفاظت بھی۔ اسکول جاتے ہیں تو ان کو جگہ دیکھیں کہ اسکول پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ یہ کھیل رہے ہیں تو کن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، شام کو گھومتے ہیں تو کن بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں، رات کو گھر کب آتا ہے، دن کو گھر سے کب جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے کو تعلیم، قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ اگر آپ زیادہ عالم مفتی نہیں بنوا سکتے تو کم از کم ان کو مسجد میں قرآن کا علم تو قرآن کو پڑھا سکتے ہیں۔ جو مولوی صاحب قرآن پڑھائیں گے ان کو یہ بھی سکھائیں کہ باپ کی عزت کرو، تھوڑا بہت ہو جائیں گے، کم از کم اس کے بچپن کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاں میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، پہچان تو آ جائے گی اور کچھ ہی ہوگا تو۔ لیکن ہماری جب پہچان ہی ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کرتے رہیں۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم میں اثر کریں۔ ہنر بھی سیکھ ہے، آج کل کا وقت اللہ نے علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، جہاں تک آپ کا ذکر کریں، پیدائش سے لے کے موت تک علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم ہو، دین کا علم ساتھ ضرور ہو، اتنا ہو کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اتنا ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو پہچان سکیں، اتنا ہو کہ میرے پہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، میرے رب کے میرے پاس کیا حقوق ہیں، رب مجھے کیا چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے کیا کیا چاہتے ہیں، ماں باپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اتنا علم تو ہونا ضروری ہے۔ جب اتنا علم ہوگا تو پھر اولاد ہماری نافرمان نہیں بنے گی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں۔ آخری بات یہ کہ یہ آج عمرے کے جانے کی ارادہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، زبان سے، ہاتھوں سے کسی کے دل آزاری ہو، تو بندہ اس کی معذرت چاہتا ہے، معاذ